بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص کا نام حیزان الفہیدی الحربی ہے۔ یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں السیاح کا رہنے والا ہے۔ قسیم کی شرعی عدالت میں فیصلہ جیسے ہی اس کے خلاف کیا گیا تو اس نے خود کو رو رو کر اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے تر بتر کیا ہی، مگر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی زار و قطار رونے لگے۔ آخر کس بات پر یہ زار و قطار رونا اور غش پڑ جانا؟ اولاد کی بے رخی، خاندانی زمین سے بے دخلی؟ حیزان کی بیوی نے اس پر خلا کا دعویٰ کیا، نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر آخر کس بات کا رونا؟ یہ قصہ تصوراتی ہرگز نہیں ہے بلکہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے، جس کی تفاصیل سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار الریاض کے صفحہ اول پر شائع ہوئیں۔ مملکت کی کئی بڑی مساجد کے منبر سے ائمہ کرام نے اپنے خطبات میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ سینکڑوں عربی ویب سائٹس اور فورمز پر لوگوں کی آنکھیں کھولنے والے اس واقعے کی مختصر طور پر تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حیزان اپنی ماں کا بڑا بیٹا ہے۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت اور نگہداشت پر صرف کرتا تھا، اس کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ حیزان کی ماں ایک بوڑھی اور لاچار عورت، جس کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی جسے بیچا جائے تو کوئی 100 روپے بھی دینے پر آمادہ نہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک دن دوسرے شہر سے حیزان کے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ میں ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شہر میں میرے خاندان کے ساتھ رہ سکے۔ حیزان کو اپنے چھوٹے بھائی کا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی بھی اس کے اندر اتنی ہمت، سکت اور استطاعت باقی ہے کہ وہ ماں کی مکمل دیکھ بھال اور خدمت کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان تو تکار زیادہ بڑھی تو انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر معاملہ عدالت میں جا کر بھی جوں کا توں ہی رہا۔ دونوں بھائی اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے اور عدالت پیشیوں پر پیشیاں دیتی رہی تاکہ وہ دونوں کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، مگر یہ سب کچھ بے سود ہو رہا تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مقدمے کی طوالت سے تنگ آ کر قاضی نے آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی ماں سے ہی رائے طلب کر لے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرے گی۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کی ماں کیا تھی، محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ۔ بڑھیا کا وزن 20-22 کلو بھی نہیں بنتا تھا۔ قاضی نے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے تنازع چل رہا ہے؟ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ ایسی صورتحال میں وہ کس کے پاس جا کر رہنا زیادہ پسند کرے گی؟ بڑھیا نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرے لیے کسی ایک کے ساتھ جا کر رہنے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر حیزان میری ایک آنکھ کی مانند ہے تو اس کا چھوٹا بھائی میری دوسری آنکھ ہے۔ قاضی نے معاملے کو ختم کرنے کی خاطر حیزان کے چھوٹے بھائی کی مالی اور مادی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ جی ہاں، تو یہ وجہ تھی حیزان کے اس طرح داڑھیں مار مار کر رونے کی۔ کتنے قیمتی تھے حیزان کے یہ آنسو، حسرت کے آنسو کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا۔ اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ماں کی خدمت کرنے کو، سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ جدوجہد شاید بات حیزان کی نہیں، بات تو ان والدین کی ہے جنہوں نے حیزان جیسے لوگوں کی تربیت کی اور انہیں
بر الوالدین کی اہمیت اور عظمت کا درس دیا۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے